ان یدون، اب اس شرک کی تفصیل ہے کچھ، اور خصوصاً وہ شرک جو اہل عرب کے ہاں پایا جاتا تھا. اس میں صرف اہل مکہ نہیں، مدینہ کے لوگ بھی شامل تھے، کیونکہ مجموعی طور پہ عربوں کا دین کیا تھا؟ شرک. حالانکہ وہ کس کی اولاد تھے؟ ابراہیم علیہ السلام کی. اور ان کا دین کیا تھا؟ توحید. اور وہ آئے کیوں تھے یہاں؟ اپنی اولاد کو لا بسائے کیوں تھے؟ کہ یہ صرف ایک اللہ کی عبادت کریں. لیکن پھر شیطان نے ان کو بہکا لیا. ان یدعون، اب شرک کی ایک قسم، نہیں وہ پکارتے، یعنی اللہ کے سوا کسی اور کو پکارنا کیا ہے؟ شرک ہے. ان یدعون، نہیں وہ پکارتے، من دونہ، اس کے سوا. کس کے سوا؟ اللہ کے سوا. الا، مگر، اناثن، کس کو؟ دیویوں کو. اناث جو ہے یہ انسا کی جمع ہے، انسا سے. انسا کس کو کہتے ہیں؟ لڑکی کو، عورت کو. مؤنث اسی سے ہے. تو یہ اللہ کو چھوڑ کے دیویوں کو پکارتے ہیں. کیا نام تھے ان کی دیویوں کے؟ لات، عزا، منات، نائلہ. پھر اسی طرح فرشتوں کو کیا کہتے تھے؟ خدا کی بیٹیاں. تو یہ نہیں پکارتے اس کے سوا مگر دیویوں کو. انہوں نے دیویاں کیوں بنا رکھی تھی؟ دیویوں کو خدا کیوں مانتے تھے؟ یہ خدا کے ساتھ کیوں شریک کیا ہوا تھا؟ اگرچہ مذکر بت بھی تھے لیکن زیادہ تر کیا تھے؟ مؤنث. کثرت کے ساتھ مؤنث بت تھے. مؤنث اس لیے کہ جب یہ بت بناتے تھے نا تو سٹیچوز میں عورت کا جو سٹیچو ہوتا ہے، یہ جو فیمیل کا سٹیچو ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ زیادہ خوبصورت ہوتا ہے، زیادہ اٹریکٹیو ہوتا ہے. پھر یہ ان کو عورتوں والے لباس پہناتے تھے اور زیورات پہناتے تھے. وہ جو سارے ان کے نام پہ آتے تھے نا وہ پھر ان کے اوپر پہناتے تھے. اگر آپ آج بھی کسی ٹیمپل وغیرہ میں جائیں تو آپ روزانہ تقریباً میرا خیال ہے کپڑے تبدیل کراتے ہیں، اور بہت ہی گوٹے کناری والے بعض اوقات، اور بہت ہی خوبصورت قسم کے. اور اگر آپ تصویریں بھی دیکھیں دیویوں کی، یعنی بتوں کی، عام طور پر بڑی اٹریکٹیو ہوتی ہیں. تو اٹریکشن کی وجہ سے، یعنی انہوں نے خدا کا شریک اگر کسی کو بنایا تو اناث کو بنایا. وجہ کیا تھی؟ کہ ان کے اندر اٹریکشن زیادہ ہے. اور ویسے بھی ہر قبیلے کا ایک بت ہوتا تھا تو وہ کہتے تھے انسا بنی فلان، بنو فلاں کی دیوی. یعنی ہر ایک نے اپنا اپنا الگ مقرر کیا ہوا تھا. سب نہیں مارتے تھے لڑکیوں کو. یہ ایک سوچنے کی بات ہے نا. ویسے بھی انسا ان کے ہاں کمزور چیز تھی. آپ کو معلوم ہے انسا کا معنی کیا ہے؟ اناث کا معنی کیا ہے؟ لغوی معنی ایک تھا نا لڑکی. اناث کہتے ہیں نرم و نازک اور ڈھیلی ڈھالی چیز کو. نرم و نازک اور ڈھیلی ڈھالی چیز، اور اس کا معروف استعمال عورت کے لیے ہوتا ہے. کمزور اور عاجز جو کسی کام پر قادر نہ ہو. یہ ڈکشنری میننگ ہے انسا کا. کمزور اور عاجز جو کسی کام پہ قدرت نہ رکھے. نرم و نازک اور ڈھیلی ڈھالی چیز. اور تقریباً ہر کلچر میں کچھ عورت ہوتی بھی نرم نازک ہے، اور کچھ اس کو اس کی حسن اور خوبصورتی کو پیش بھی اسی طرح زیادہ کیا جاتا ہے. اس کی نرم و نازکی کو ہی زیادہ ابھارا جاتا ہے، یعنی اس کو ڈال بنا کے پیش کیا جاتا ہے. اور آج بھی آپ دیکھیں حسن کا اگر سمبل عورت میں تو اس کی طاقت کو نہیں بلکہ اس کی نرمی کو لیا جاتا ہے. تو اب دیکھیں ان کی عقل ماری بھی ہے کہ ویسے ہی وہ کسی کام کے قابل نہیں، تو پھر حیرت کی بات ہے کہ اس کو وہ خدا کے برابر کر دیتے ہیں. کسی بھی چیز کو خواہ وہ کتنی بڑی کیوں نہ ہو اس کو خدا کے برابر کرنا ہی ایک جرم ہے. اور کہا یہ کہ پھر ان کی عقل ماری گئی کہ ان کو خدا کے برابر کر رہے ہیں جو ویسے ہی ان کے خیال میں کسی کام کے قابل نہیں. تو یہ سب کیا تھا؟ شیطانی فریب تھا. تو اللہ تعالیٰ یہ جو فرما رہے نا ان یدعون من دونہ الا اناسا، تو یہ دراصل ان کی بے عقلی کو اور بے وقوفی کو مزید ثابت کیا جا رہا ہے کہ تم کر کیا رہے، ہوش میں آؤ. غور کریں نا آپ، یعنی امیجن کریں. وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، اور اس کے بعد اور کس کو انہوں نے خدا بنا رکھا اور شریک کرتے ہیں؟ شیطان کو. اور نہیں وہ عبادت کرتے مگر شیطان کی جو سرکش ہے. مرید کے دو معنی ہوتے ہیں. ایک مرید بھی ہوتا ہے. مرید کون ہوتا ہے؟ چاہنے والا، ارادہ کرنے والا، جو پیر کا مرید ہوتا ہے. تو یہاں مرید نہیں ہے، مرید ہے. مرید سے معنی بدل جائے گا زبر سے. مرید ہوتا ہے سرکش، ہر خیر سے خالی. میم رے دال اس کا روٹ. تو اسی سے
مرد بھی نکلا. ٹھیک ہے, ایک طرف اناس کو پوچھتے ہیں اور دوسری طرف شیطان مرید کو پوچھتے ہیں جو سرکش ہے. ٹھیک ہے, حالانکہ شیطان کے بارے میں کیا کہا گیا تھا سورۃ یاسین میں, وہ مشہور آیت سب کو پتہ ہے, الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین. اور یدعونا جو دعا ہے, دعا میں پکار بھی ہے اور پھر دعا عبادت کا خلاصہ بھی ہے. تو اس لیے یدعونا کے دونوں معنی کیے جاتے ہیں. کیا؟ نمبر 1 پکارنا اور نمبر 2 عبادت کرنا. الدعاء ہی العبادہ, دعا سراسر عبادت ہے. تو اس لیے یہاں ہم ایک دفعہ پکارنے کا معنی کر رہے ہیں اور دوسرے میں عبادت کا, کہ یہ شیطان کی عبادت کرتے ہیں. حالانکہ منع کیا گیا تھا کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا. عبادت کا کیا معنی ہوتا ہے؟ یعنی دونوں طرح شیطان کی عبادت ہوتی تھی, حصی طور پر بھی اور مانوی طور پر بھی. حصی طور پر کیا کہ باقاعدہ یہ جنوں کے نام پر, شیطانوں کے نام پر قربانیاں کرتے تھے, ان کی پناہ لیتے تھے, جنوں سے پناہ لیتے, شیطان کی پناہ لیتے تھے. اسی لیے کیا کہا, شیطان کی لینے کی بجائے شیطان سے لو, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان کے ہاں الٹ تھا. کیا؟ جب یہ کسی جنگل میں اترتے, وادی میں جاتے تو کہتے کہ میں اس وادی کے جن سردار کی پناہ لیتا ہوں اپنے آپ کو خطروں سے بچانے کے لیے. اور ویسے بھی جادو وغیرہ کرنے کے لیے کیا کرتے لوگ, اور آج بھی کرتے ہیں, شیطانوں کو پکارتے ہیں اور شیطانوں کے نام لکھتے ہیں اور اس قسم کی لغویات کرتے ہیں. تو حصی طور پر بھی. اور اسی طرح آپ نے نام سنا ہوگا سٹینک ورشپرز, باقاعدہ ایک کلٹ ہے جس میں آج بھی قربانیاں ہوتی ہیں شیطان کے نام کی اور اس کی باقاعدہ عبادت کی جاتی ہے. تو یہ ہے حصی عبادت شیطان کی. اور مانوی کیا ہے عبادت؟ عبادت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ الخضوع والتذلل, کسی کے آگے جھکنا اور عاجزی اختیار کرنا. تو جب ہم شیطان کی بات مان لیتے ہیں تو ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ جھکے ہوئے ہوتے ہیں نا, سر جھکایا ہوتا ہے ہم نے, تبھی تو مانتے ہیں. اگر ہم اس کی نہ مانیں تو وہ عبادت نہیں شمار ہوگی. تو عبادت اطاعت کے معنوں میں ہوتا ہے, کسی کی اطاعت دراصل اس کی عبادت ہے. سورۃ مریم آیت 44 میں بھی آتا ہے, یا ابت لا تعبد الشیطان. یہ کس نے کہا تھا, کس کو؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا اپنے والد کو کہ اے والد, اے ابا جان, آپ شیطان کی عبادت نہ کریں. تو وہ کیا کرتے تھے جس کو شیطان کی عبادت قرار دیا گیا؟ بت گر تھے, بت پرست تھے. تو بت پرستی کو کیا قرار دیا گیا؟ شرک کو کیا قرار دیا گیا؟ شیطان کی عبادت. اچھا, تو شیطانوں کی عبادت یہ کس طرح کرتے تھے؟ یعنی شرک اور شیطان کی عبادت جو ہے یہ لازم و ملزوم ہے. شیطان رحمان کا دشمن ہے. وہ ہمیشہ کیا طریقے اختیار کرتا ہے کہ لوگ رحمان کی بات نہ مانے, وہ میری مانے. اور رحمان کی بات اور شیطان کی بات جہاں آمنے سامنے آ جائے, وہاں رحمان کی بات چھوڑ کے شیطان کی ماننا کیا ہے دراصل؟ شرک. وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ. سورۃ الانعام آیت 121. اس میں بھی کیا مانا؟ شیطان جو ہے اپنے دوستوں کو وہی کرتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑیں. اگر ان کی بات تم نے مانی تو بے شک تم بھی مشرک ہو گئے. اور خصوصاً مشرکین کے بارے میں آیت نمبر 137 سورۃ الانعام میں آتا ہے, وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ. مشرکین کے لیے ان کے شریکوں نے ان کی اولاد کو قتل کرنا بڑا خوبصورت بنا دیا, حالانکہ کتنا بھیانک کام تھا.